میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کی طرف سے یعنی کی جگہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آن بہاف آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس آن بہاف آف پلس ادر ورڈز اگر ہے تو سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے. آن بہاف آف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کی طرف سے یا کی جگہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں اپنی بائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. آئیے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. مائی بردر میرے بھائی یعنی میں اپنی بھائی کی طرف سے معافی چاہتا ہوں. آئی اپولوجائز آن بہاف آف مائی بردر. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ یعنی میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آن بہاف آف می کی طرف سے یا کی جگہ. میں اپنے دوست کی طرف سے کام کرتا ہوں یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنے دوست کی جگہ کام کرتا ہوں. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک آن بہاف آف مائی فرینڈ. آئی ورک یہ ہمارا سینٹینس ہے آن بہاف آف مین کی طرف سے یا کی جگہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. میں اپنی فیملی کی طرف سے آیا ہوں. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. آئی کیم آن بہاف آف مائی فیملی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اٹ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے تمہاری طرف سے میری مدد کی یعنی اس نے تمہاری جگہ میری مدد کی. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. ہی ہیلپڈ می آن بہاف آف یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا. میں اس سے تمہاری طرف سے بات کروں گا یعنی میں اس سے تمہاری جگہ بات کروں گا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. وہ آتے آتے رہ گیا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا. اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا. وہ آتے آتے رہ گیا. ہی آلموسٹ کیم. ہی آلموسٹ کیم. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا. سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. آئی آلموسٹ بوٹ موبائل. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی. شی آلموسٹ ٹولڈ می. شی آلموسٹ ٹولڈ می. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ
تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. اب ٹینس چینج ہو چکا ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. شی آلموسٹ گیٹس ریڈی. یہاں گیٹ کے ساتھ ایس ایڈ ہے، اس لیے کہ شی یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے، تمہاری گڑی میری گڑی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: یور پلس ناؤن پلس ایز پلس مائی پلس ناؤن. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، یعنی میں تمہارا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھتا ہوں. یور سورو از مائی سورو. یور سورو از مائی سورو. یور مین تمہارا، سورو مین دکھ، مائی میرا، سورو مین دکھ. یور سورو از مائی سورو. تمہارا دکھ میرا دکھ ہے. تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے. یور پرابلم از مائی پرابلم. یور پرابلم از مائی پرابلم. تمہاری گڑی میری گڑی ہے. تمہاری گڑی میری گڑی ہے. یور واچ از مائی واچ. یور واچ از مائی واچ. واچ مین گڑی. اسے ہر بات پر جلن ہوتی ہے. کیا تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ تمہیں جلن کیوں ہو رہی ہے؟ جلن ہونا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گیٹ جیلس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس گیٹ جیلس. گیٹ یہ مین ورب ہے اور یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اسے ہر بات پر جلن ہوتی ہے. He gets jealous on every matter. He gets jealous on every matter. کیا تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ اب یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے. کیا تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ Are you getting jealous? Are you getting jealous? تمہیں جلن کیوں ہو رہی ہے؟ Why are you getting jealous? سچ بولنا میری فطرت ہے، جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ہے، شور مچانا بچوں کی فطرت ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں فطرت ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹینڈ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ٹینڈ ٹو. ٹینڈ یہ بھی سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سچ بولنا میری فطرت ہے. I tend to speak the truth. I tend to speak the truth. جھوٹ بولنا تمہاری فطرت ہے. You tend to tell a lie. You tend to tell a lie. شور مچانا بچوں کی فطرت ہے. Children tend to make a noise. Children tend to make a noise. بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. برا بلا بولنا اس کی فطرت ہے. He tends to speak ill. He tends to speak ill. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. دوسروں کی مدد کرنا اس کی فطرت ہے. دوسروں کی مدد کرنا اس کی فطرت ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس من. وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا. اپنا غصہ اس پر مت نکالو.
اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ٹیک سم ونز اینگر آؤٹ آن ٹیک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ سم ونز کی جگہ ہمیں یوز کرنا ہوگا پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہیز، ہر، دیئر پلس آبجیکٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا۔ He was taking his anger out on me. He was taking his anger out on me. His یہ سم ونس کی جگہ یوز ہوا ہے۔ اپنا غصہ اس پر مت نکالو، اپنا غصہ اس پر مت نکالو۔ Don't take your anger out on him. Don't take your anger out on him. اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ Why are you taking his anger out on me? Why are you taking his anger out on me? بالکل ہم اس فارمولے کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا، اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا۔ He took his anger out on you. He took his anger out on you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو؟ تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.